موسمیاتی تبدیلیاں اور ہماری زندگی پر ہونے والے ان کے اثرات۔ کلائمیٹ چینج کا جو تھریٹ ہے وہ دن بدن گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ حالیہ دنوں اسلام آباد میں جو موسلادھار بارشیں ہوئیں، جہاں پاکستان کے دوسرے حصوں میں سیلاب آیا، وہاں پاکستان بھر کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی مختلف جگہوں پر پانی کھڑا دیکھا گیا۔ آج ہم ایک ایسا نقطہ آپ کے سامنے لائے ہیں اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ہماری زندگیوں پر جو اثرات ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کا جو یہ تھریٹ ہے وہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں وہ موضوع ہے کہ اسلام آباد میں حالیہ دنوں بارشوں سے جو انڈر پاسز ہیں اور جو بریجز ہیں وہاں پر جو پانی کھڑا رہا۔ مختلف علاقوں میں تو پانی کی صورتحال پوری اسلام آباد میں رہی ہی، لیکن یہ بریجز کے نیچے پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ کمیٹی پاسبان وطن پاکستان کے چیئرمین یاسین بھٹی صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یاسین بھٹی صاحب، آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے بعد جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ یا تو بارشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی رفتار کے ساتھ ہوتی ہیں کہ پانی نہیں سنبھلتا۔ ایسے میں اسلام آباد میں بنائے گئے جو انڈر پاسز ہیں وہاں پر جو پانی کھڑا ہوتا ہے، تو نئے پاسز جو بنے ہیں یا پرانے انڈر پاسز، پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ؟ بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے بارشیں ہوتی تھی وہ اس شدت سے نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو آج کل کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں وہ پہلے کلاؤڈ برسٹ اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہم نے اسلام آباد کے انڈر پاسز دیکھے ہیں، وہ انڈر پاسز کے اندر عموماً جو ہے وہ پانی جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب گاڑیاں وہاں سے انڈر پاسز سے پاس کرتی ہے تو گاڑیوں کا پاس کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ عموماً تو وہ بند ہو جاتی ہے اور لوگوں کو، عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے اندر میرے خیال میں جو انڈر پاسز بناتے ہیں اس میں پلاننگ کی بہت بڑی جو ہے ڈیفیشنسی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب وہ انڈر پاسز کہیں بھی بنائیں تو پلاننگ کے لحاظ سے دیکھا کریں کہ وہ پانی اگر اس طرح کا زیادہ فلڈ آ جائے، پانی زیادہ آ جائے تو وہاں سے پانی ایزیلی پاس ہو جائے اور اس کے نکاسی کے جو ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی طریقے ہونے چاہیے۔ جس طرح ابھی جو نیولی بنا ہوا ہے یہ F8 والا، تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ جب بارش آتی ہے تو بہت زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں سے عموماً گاڑیاں گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری جو ہے ان لوگوں سے، اداروں سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ ان چیزوں کو ضرور پلاننگ کے اندر ضرور دیکھا جائے۔ لیکن یہ تو بڑا ہی نیچرل ہے نا کہ جب کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے یا بہت زیادہ خشک سالی آ جاتی ہے یا زیادہ بارشیں آ جاتی ہیں، تو جو لوگ کنسٹرکشن سے ریلیونٹ کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھروں کی تعمیر ہو، پلوں کی تعمیر ہو، سڑکوں کی تعمیر ہو، تو اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہائر کی جاتی ہیں، جو ڈیزائن منظور کیے جاتے ہیں، جو منصوبے منظور کیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کمپنیوں سے جب منصوبے منظور کرائے جاتے ہیں تو پھر آخر ذمہ دار کون ہوتا ہے کہ جب وہ کام صحیح طرح سے ہوگا؟ تو اس کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل اس کے سلسلے میں ان کو جو ہے رولز اور ریگولیشن بنانے چاہیے کہ جہاں بھی انڈر پاسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ جب وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی فلڈ کی صورت میں یا بارشوں کی صورت میں وہاں پہ پانی کسی بھی طرح رکنا نہیں چاہیے اور عوام کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں عموماً ہم نے دیکھا ہوا ہے اگر بارش ہو رہی ہے تو عموماً موٹر سائیکل والے جو ہوتے ہیں وہ شیلٹر لیتے ہیں انڈر پاسز کا، لیکن اگر وہاں پہ پانی اتنی سپیڈ سے آ رہا ہو اور رک رہا ہو تو وہ بھی ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے اور دوسرے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ احتساب کا نظام مضبوط کیا جانا بہت ضروری ہے، بغیر کسی بھی تخصیص کے بلا امتیاز احتساب یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک کوتاہی کرنے والے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی
تب تک آپ کے ملک کے نظام میں کوئی بہتری آنے کی امید نہیں ہے. اللہ حافظ.